السلام علیکم۔ سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھوپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھوپھو بہت خوش تھی، بار بار نم آنکھیں پہنچتیں۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے دالار میں، ڈورم آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے، 5 دن تو سپرنگ بریک میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے سنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو ساتھ۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھوپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی، تب ہی مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھوپھو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتہ رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھوپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھوپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبع کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلیٹینم بینڈ تھا۔ سرخ ربن کے دوسرے سرے پر بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھوپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح، دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا 7 رنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھوپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب ہی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجئے۔
وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھوپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کا ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ریبن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا، وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے محکہ تھا۔ دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی۔ جب تک وہ سو نہیں گئی، اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پر لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا۔ حیا کیا حال ہے؟ حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں، مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں عطا کیا۔ پزل باکس؟ وہ کھلا؟ نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹر، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا، آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، وہ جب جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پر لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اسے چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتا ہے کہ تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی،
یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبد الرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے ایس ایم ایس کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامع آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے تھے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھیر رہے ہوتے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے سکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے سکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کے ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی اور کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ سکارف پیک کروا رہی تھی جب میسیج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویک اینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا سٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پر اتر گئی۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پر بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں؟ کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں جی پی ایس ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی، اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے، تبھی۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اس سے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔
نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا۔ شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا، باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کی بہارے گل، بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں، اور بہارے گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ، عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گھڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی، مجسمہ آزادی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطع ارضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کے پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اسے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سپانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سمانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اس سے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب بردگان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ وہ اب اسکارف پہن کر ہی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔
نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون سکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب اس پانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین سٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے سکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلیو؟ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہہ کے اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ تو اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا سکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج سکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں سکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلبہ و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے رستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر، ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ او سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہی رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے۔ وہ ویکینڈ پہ بایو قدا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری سٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے آج، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کے پزمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا سٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہوئے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔
عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتہ ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہاریں ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی بہاریں واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا۔ وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے پزل باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہاریں گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا، جو بہاریں سے ذرا خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہاریں قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے۔ بہاریں سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانجی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کی عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہاریں نے چنبھے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنے اسرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔